الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میری آج کی یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ہم اپنی میتوں کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں. انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس بات کی حرص اس کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کیا جائے. آپ اپنے کسی بھی پیارے کو جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اسے آپ اس صورت میں بھی نفع پہنچا سکتے ہیں کہ آپ اس کے نام پر اس کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن ہدیۃً لے کر کسی مسجد میں رکھ دیں، یا وہی قرآن کسی حافظ قرآن کو دے دیں جو حفظ کر رہا ہو. جب تک وہ حافظ اس میں حفظ کرے گا اور پورا قرآن یاد کر لے گا، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا، اور جب تک اس قرآن میں جو بھی انسان پڑھے گا اس میت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ یاسین بھی مسجد میں رکھ سکتے ہیں. یاسین آپ ہدیۃً لے کے رشتہ داروں میں بھی اس کے نام پر تقسیم کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیاروں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں. آپ آیت الکرسی پڑھ کر بھی اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. آپ پانی کی سبیل بھی لگا سکتے ہیں کہ جس سے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس میت کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ وہ اعمال ہیں جو صرف میت کو ہی نفع نہیں پہنچاتے، بلکہ انسان اگر اپنی آخرت کو سامنے رکھے تو وہ خود بھی ان چیزوں کا محتاج ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے لیے ایسے پھلدار درخت لگے ہوں جن کا پھل اس کو قیامت تک ملتا رہے، اور ان درختوں کی برکت کی وجہ سے اس کی قبر روشن رہے اور کشادہ رہے اور قبر میں اسے راحت ملتی رہے. اس کے لیے آپ کوئی بھی ایسا نفلی عمل کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں. آپ کوئی بھی ذکر کر کے صرف زبان سے یہ ادا کر دیں یا دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلانے میرے رشتہ دار کو یا ہمارے بڑوں میں سے کوئی فوت ہو چکا ہے اسے پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس اصالِ ثواب کی برکت سے آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں کریں گے. اگر آپ اور زیادہ بڑی جنت لینا چاہتے ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی نفل عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو قرب بھی نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اور زیادہ نوازے گا. جتنے لوگوں کو آپ اصالِ ثواب کریں گے ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ درود شریف پڑھ کر بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. آپ جب بھی قبرستان سے گزریں تو 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کر پورے قبرستان والے کو ہدیہ کر دیں کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسرا کلمہ پڑھ کر بھی ہدیہ کر سکتے ہیں کہ تیسرے کلمے میں سارے خزانے ہیں. تیسرے کلمے کے اندر ساری خیریں پوشیدہ ہیں. جو انسان اس کا ورد کرتا ہے تو اس کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے، اور جب اس کو پڑھ کر ہدیہ کیا جائے تو جس کو ہدیہ کیا جائے اسے بھی بہت بڑا ثواب کا ڈھیر عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ.
بس آپ میت کی طرف سے حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی طرف سے نفلی روزہ رکھ کر بھی اس کا ثواب اسے پہنچا سکتے ہیں، اور نفلی نماز پڑھ کر بھی اس کا ثواب اسے پہنچا سکتے ہیں، اور آپ ایک کھجور دے کر بھی اس کا ثواب اس کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس کا ثواب دیکھ لیا ہے۔ اب میتوں کی حرص اس بات میں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ اعمال ہدیہ کیے جائیں، چاہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا کر ہدیہ کرنا بھی ہو۔ جو انسان مرنے کے بعد بھی محتاج ہے ایصال ثواب کا، تو زندگی میں بھی انسان اس بات کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو کیا اس نے اپنے لیے کوئی ایسے اعمال کی ذخیرہ جمع کیے ہیں، کیا ایسے پودے لگائے ہیں کہ جن کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ بس آپ خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، آپ کسی کو نماز پر لگا دیں، جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، چاہے آگے وہ کسی اور کو لگائے نہ لگائے۔ اور اگر اس نے اس دعوت کو آگے پھیلایا تو ان 10 بندوں کو بھی لگایا تو 10 بندوں کا ثواب آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا رہے گا۔ آپ کسی کو سبحان اللہ پڑھنے پر لگا دیں تو اس کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں آتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی میتوں کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ، جب آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔